الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کی 11ویں تاریخ ہے آج 1442 ہجری 24 فروری 2021. یوم الاربعاء چہار شنبہ وینسڈے بدھ. ہم لوگ پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 27 کو سماعت کر رہے ہیں. اس کی تفسیر چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. پچھلے آڈیو میں نے عہد کے تعلق سے کہا تھا کہ یہاں کون کون سے عہد مراد ہیں. تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو عہد توڑنے کی وعید جو ہے جو ناپسند کیا گیا ہے کہ عہد کو توڑنے والے آگے ہے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کافروں کے ساتھ ہے. جی نہیں، یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ عہد کی پابندی کرنا ضروری ہے. وعدے کی پابندی کرنا، عہد کی پابندی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج اس پر الا ما شاء اللہ کوئی مسلمان سوائے جنہیں اللہ جنہیں توفیق عطا فرما دے اس کے سوا کوئی اور وعدوں کی پابندی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وعدہ کر تو لیتے ہیں لیکن پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب اسی آیت پاک میں آپ نے سن لیا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، عہد پورا نہیں کرتے، وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہوگی. کفار کے لیے یقیناً ہے، ساتھ میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی. تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر صرف کافر مراد نہیں، مسلمانوں کو بھی عہد کی پابندی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. عہد کو توڑنا ناپسند کیا گیا ہے. آپ نے تو اتنا آگے لکھ دیا ہے، صفحہ نمبر 377 ہے غالباً، اس میں صاف صاف آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ عہد کو توڑنا صفحہ نمبر ہے 272 کہ عہد جو کیا جائے گا یہ ضرور پورا کیا جائے. جو بھی مسلمان عہد کرے، وعدہ کرے، یہ ضرور پورا کیا جائے. جو بھی جائز ہو، ناجائز کام کے لیے جی نہیں، وہ تو گناہ ہے. جو بھی جائز کام کے لیے عہد کیا جائے اسے ضرور پورا کرے، چاہے وہ مسلمانوں کے بیچ ہو یا غیر مسلموں کے بیچ. یعنی تو مسلمان آپس میں عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، تب بھی پورا کیا جائے گا، یا اگر غیر مسلموں سے بھی عہد کیا گیا ہے آپس میں، ایک مسلمان سامنے غیر مسلم ہے تو بھی پورا کیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے تو اب اس کے ساتھ عہد نہیں کیا جائے. جی نہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ پورا کیا جائے گا. آج ہماری یہی تو کمی ہے. آج ہمارے اندر لوگ ہمارے خلاف غلط افواہیں، غلط باتیں جو پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے کردار کی وجہ سے. انہوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا، ساری دنیا میں یہ باتیں عام ہو چکی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا. یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام نے تلوار ضرور اٹھائی ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے، حق کے لیے اٹھائیے. جہاں ضرورت ہوئی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اسلام نے تلوار اٹھائی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے.
پر صرف اسلام تلوار کے زور پر پھیلا یہ کہنا یہ غلط ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے. پچھلے مسلمان جو تھے، ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگان دین جو رہے، ان لوگوں نے جو کیا اپنے کردار کو پیش کیا. ایسا کردار پیش کرتے تھے، ایسی حقانیت اور سچائی کے ساتھ رہتے تھے کہ غیر مسلم اس سے متاثر ہو ہی جاتا تھا، اور متاثر ہو کر وہ خود دامن اسلام میں داخل ہوئے. وہ کردار ان کا ویسا تھا، وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا ہے. کئی واقعات ملتے ہیں اس کے. وعدہ وفا کرنا، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہو، وعدہ ضرور پورا کرتے تھے. اور آج ہمارا حل کیا ہے؟ ہم غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم آپس میں جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ نہیں پورا کرتے. مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ نہیں پورا کرتے ہیں. تو ہم غیر مسلموں تک کیا جائیں گے؟ ان پر ہم کیا اثر ڈالیں گے؟ تو پھر وہی نتیجہ یہی ہو رہا ہے نا. پھر دیکھیے کس طریقے سے ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں سب سے بڑی کمی ہماری ہے، ہمارا کردار ہی خراب ہو چکا. اچھا، یہ تو بندوں کا ہے، بندوں کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد تو بالکل ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم نے کہا تھا، سب نے کہا ہے. آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جانے سے پہلے ذروں کی شکل میں جو ہماری روحیں تھی وہ سب ساری کی ساری جمع ہوئی تھی. ہم نے سب نے عالم ارواح میں اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے. الست بربکم سب نے کہا تھا. ہم نے قالوا بلا. یہاں آ کر اس عہد کو بھول چکے. کلمے تو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے؟ کیا ہم اللہ عز و جل کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یہ. ہمیں اپنے آپ کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ عز و جل کے عہد کو کتنے حد تک پورا کیا ہے. ہم نے دنیا کو آخرت سے پہلے رکھ لیا ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے پہلے رکھ لیا ہے. آخرت سے زیادہ دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں. نماز قضا ہوتی ہے، ہونے تو چلے گا یار، تھوڑا دھندا ہو جائے. گراہکی کا ٹائم ہے، اس میں بھی سہولت تو بہت ہے. ہمیں جماعت، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت حاصل کر لیں. پر وہ یعنی بہت سی اس میں بولنے کی باتیں نہیں ہے. یہ بندہ خود سوچے کہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں. پر وہ ذہن جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے رہا ان کے سوا بہت حد تک ہمارے ذہن میں، ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں آخرت پہلے بھری ہوئی. انہیں آخرت کو ہٹا دیا گیا ہے اور دنیا کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں. آخرت کی فکر ہمیں اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے ویسی ہے نہیں. سچ بولنا، عہد کی پابندی کرنا، وعدہ وفا کرنا، یہ سب آج نظر نہیں آتا. اب آئیے میں چند ایک بات، ایک دو حدیثیں میں نے جو عہد کی اتنی اہمیت ہے، حدیث شریف بھی سماعت فرما لیجیے. اتنا جو میں نے بول دیا یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 227 حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا، الا لا ایمان لمن لا امانت له. اللہ اکبر. خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، ارشاد فرما رہے میرے آقا، الا خبردار کریں، الا لا ایمان لمن لا امانت له. جو امانت دار نہیں، امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان نہیں. اللہ اکبر. اس کا ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرے، امانت کی پابندی نہ کرے، امانت کی رکھوالی نہ کرے.
جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ سوچیے اپنے آپ کو، خود سوچیے اپنے گریبان میں، ہم خود جھانک کر دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہم کتنے بڑے امانت دار ہیں. بتائیے کتنے بڑے امانت دار ہیں. یہ حدیث پاک ہے، اس کا ایمان ہی نہیں. اب یہ ایمان نہیں سے مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، یہ نہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہیں پر عرض کیا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مکمل ایمان نہیں، کامل نہیں. بس مسلمان تو ہے لیکن وہ صرف کلمہ پڑھ لیا ویسے نام کا مسلمان. ایمان کی جو تکمیل ہے، ایمان کا جو عروج ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، اس تک پہنچ نہیں رہی ہے. تو نتیجہ پھر یہی نا، ایمان کی کمی ہے تو ہر چیز میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. ایمان میں اگر طاقت ہمارے ایمان میں آ جائے، ہمارا ایمان قوی ہو جائے، تو پھر ہم کیا سے کیا کر دیں. تو اب وہ ساری باتیں ہمارے اندر نظر نہیں آتی. تو اگر ایمان کے اندر طاقت ہے تو آدمی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد فرماتے میرے آقا ولا دین لمن لا عہد لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں، عہد کی پاسداری نہیں. عہد کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے وفا نہیں کرتا. ایسا شخص اس کے پاس کا دین نہیں، دین میں کمال نہیں. دین بس نام کے لیے اسلام میں داخل ہے، حقیقت میں اسلام کی جو چاشنی ہے اسے پہنچی ہی نہیں. عہد کی اتنی پابندی. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہاں پر اس کے حوالے بھی موجود ہیں. کئی طریقے سے آپ نے کئی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، وہ سب ابھی یہاں پر میں اسکپ کر رہا ہوں. کئی حوالے ہیں، جنہیں دیکھنا ہو وہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. آئیے اور ایک حدیث پاک اسی عہد کے تعلق سے چھوٹی سی حدیث شریف ہے، سماعت فرما لیجیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روایت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا حسن العہد من الایمان. اسی تفسیر دور منصور کے صفحہ نمبر 228 پر یہ روایت موجود ہے. آپ نے کئی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور حدیث پاک آپ نے سنی. حسن العہد من الایمان یعنی عہد کو اچھے سے نبھانا، اچھے سے اپنے وعدے کو پورا کرنا، اپنے وعدے پر قائم رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. جھنجھوڑیے اپنے آپ کو، جھنجھوڑیے، جگائیے. یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں نا، ایمان والا بولتے ہیں، ذرا دیکھیے ایمان والا کیا ہوتا ہے. جو عہد کو پورا کرے، جو سچ بولے، جو جھوٹ سے دور رہے، وہ ہے مسلمان، وہ ہے مومن. ایمان کی کمی ہے تو ٹٹولیے اپنے آپ کو. آپ سارے صحیح اعمال ایمان والوں کے اعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو کیا ہے میرے ساتھ. میں اس پر اس کسوٹی پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. اور بالکل پھر صاف طور پر ارشاد فرما دیا. یہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث پاک پیچھے پوری روایت کی پڑھی تھی، پڑھ کر سنائی تھی. اس میں سے یہ حصہ صرف سنا کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، عہد کرے تو عہد توڑ دے، پورا نہیں کرے. یہ منافقین کی علامت ہے. مومن یہ سب نہیں کرتا بھائی. مومن ہے تو وعدہ پورا کرے گا، مومن ہے تو عہد پورا کرے گا. جس کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، پورا کرے گا. منافق کی علامت میں سے یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وعدے توڑتا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں ہماری دے دوں کہ ہمارے اندر وعدہ توڑنے کا ایسا رواج ہے کہ اب سب سے زیادہ یہ کب دکھائی دیتا ہے؟ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں
लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें, ये फला, अरे वादा करता हूँ पक्का वादा, इस तारीख को दे दूंगा, उसकी 10 चक्कर लगाते हैं, इतनी तारीख को तेरी रकम लौटा दूंगा, तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन जब वो तारीख आ गई तो वो वादा ना किसी को याद है, ना कुछ आपको ख्याल है कि देना है, आप तो उल्टा उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। उसने दिया, आप पर एहसान किया, वो एहसान नहीं माना जा रहा है, आप वो उल्टा उस पर कह रहे, हाँ ना दे दूंगा ना यार, कहीं भाग रहा हूँ क्या, कहीं जा रहा हूँ क्या, हो ना इधर ही, दे दूंगा ना, बोला ना, तो बस वही। ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने दी। ये वादा, हम इन्हें इसको सोचना है हमको कि हम ये सब कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा जहन जवाब देगा वाकई, हमारा ईमान, हमारा ज़मीर जवाब देगा कि वाकई ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं जो नहीं होनी चाहिए। अहद किया तो अहद पूरा करना चाहिए, अहद तोड़ने की ये मुनाफिकत की निशानी है। अल्लाह हमें अहद की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। तो काफ़ी तवील गुफ्तगू हो गई इस पर तो इंशाअल्लाह अब इसके आगे की बातें अगले ऑडियो में करेंगे। अल्लाह रज़ा से दुआ यही है कि परवरदिगार हमें सही मानों में कुरान पाक समझने की और उस पर अमल की सआदत नसीब फरमाए, मुझे भी आपको भी। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना।